اب اگلا سبق دیکھیں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغامات آئیں گے فرشتوں کو بھی، کیونکہ یہ قیامت کا جو منظر ہے وہ بیان ہو رہا ہے جب حساب و کتاب ہوگا۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، یعنی فرشتہ کہے گا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو فرشتہ اس وقت کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، یعنی اس کے سارے اعمال میں نے ریڈی کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اب اس کا حساب کتاب لگا دو۔ اب ہوگا کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے فرشتوں کی نظر میں تو بہت نیک اعمال ہوں، فرشتوں کو تو علم غیب نہیں ہے نا، تو بظاہر بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جن کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی بڑی نمازیں ہوں گی، بڑے قرآن پڑھے ہوں گے، اب وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں پھینک دو تم دونوں فرشتے ہر ناشکرے کو جو بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا، اناد کرنے والا تھا۔ یعنی اب وہ تو اعمال لے کر آئیں گے فرشتے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اعمال کا ڈھیر لگا ہو اور فرشتے سمجھ رہے ہوں یہ بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور فوراً بخشا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ اس سے فرشتوں کی نظر میں تو بڑا نیک ہوگا کیونکہ اس نے اپنی گردن کٹوائی ہے، فرشتوں کو تو علم غیب نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے ہاں بھی میری رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کیا شہید، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ لیکن اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد تھا لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ بھئی شہید ہو کر آیا ہے، یعنی تیرے عمل کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، جو تجھے چاہیے تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگوں کے لیے تو قتل ہوا، میری رضا تو مقصود نہیں تھی، لہٰذا اللہ فرمائے گا اسے اوندھے منہ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دو، اور اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اب نہ اس کا عمل جھوٹا تھا، اس نے وقت بھی لگایا، خون بھی بہایا، اور کام بھی نیک کیا بہت، اور اتنا بڑا عمل جو دین اسلام میں سب سے بڑا عمل سمجھا جاتا ہے، شہادت کی موت اللہ کے لیے، جہاد سے بڑا کیا مقام ہوگا، لیکن پھر بھی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن پردے اٹھنے ہیں کہ کس نے جو اعمال کیے وہ کس کی رضا کے لیے کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ تو ہر بندہ سب سے پہلے خود مفتی ہے، وہ خود فیصلہ کرے۔ آج دنیا کی زندگی میں انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لوگوں سے نظریں چرا کے کچھ غلط کر سکتا ہے، ہیر پھیر کر سکتا ہے، ہم لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں، ہم پورے شہر کو پاگل بنا سکتے ہیں، پورے ملک کو پاگل بنا سکتے ہیں، یعنی کوئی جتنے بھی تیز ترار آ جائے، اللہ کو کون پاگل بنائے گا؟ معاذ اللہ، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس کے سامنے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، وہاں تو بندہ ریتلی زمین پر ننگے بدن اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کا سارا کچا چٹھا سب کچھ رب کے سامنے ہوگا کیونکہ وہ اسے پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھینک دو جہنم کی آگ میں ہر سرکش کو اور ناشکرے کو۔ اللہ اکبر! اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،
اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اس کی نعمتوں کا انکار کرو گے، پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہ شکر ایک ایسی چیز ہے، اس پر میں نے پورا ایک جمعہ بھی پڑھایا ہے۔ الحمدللہ جو ہے شکر ہے کہ وہ چوائس نہیں ہے، سلیکشن نہیں ہے کہ ہم نے شکر کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شکر کرنا ہی کرنا ہے، شکر کرنا فرض ہے۔ شکر وہ ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جو شکر نہیں کرتے وہی تو ناشکرے ہیں، وہی تو گناہ گار ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مناع للخیر معتد مریب، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ یعنی ہر اس بندے کو اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی آگ میں پھینک دو جو لوگوں کو بھلائی سے روکے اور حد سے گزر جانے والا ہو اور شک کرنے والا ہو۔ اب یہاں 3 قسم کے لوگ آ گئے۔ پہلا کون ہے؟ خیر سے روکنے والا۔ اب خیر سے کون لوگ روکتے ہیں؟ دوست یار بیلی، چل یار پڑھ لیں گے نماز بھی تو چل، یا خود ہی انسان دوستوں یاروں کے چکر میں اپنی نماز کو ضائع کر دے، اللہ سے دور ہو جائے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ حد سے گزر جانے والا۔ حد سے گزر جانے والا کون ہے؟ جو اتنا بے پرواہ ہو گیا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، یا وہ دین میں اتنی بدعات پیدا کر جاتا ہے کہ وہ حد سے ہی گزر جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے شک کرنے والا کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، پتہ نہیں حساب لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جو شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے ہیں، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یعنی ابھی تک شرک والوں کو تو اللہ نے پکڑا ہی نہیں تھا۔ جو اوپر اللہ نے کہا ہے نا القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم کی آگ میں، اس کا مطلب ہے وہ مشرک نہیں تھے۔ وہ ابھی تو بات ہو رہی تھی جو خیر سے روکنے والے ہوں، حد سے گزرنے والے ہوں، شک کرنے والے ہوں، ناشکرے ہوں، یہ اناد کر جانے والے ہوں، حد سے بڑھ جانے والے ہوں، ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تو تم حساب دو۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے بڑے آرام کے ساتھ، میرا ان سے معصومانہ سوال یہ ہے جنت اتنی آسان تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہیں قبر پر؟ جنت کی بشارت سن لینے کے بعد بھی کیا ہو گیا تھا انہیں؟ کیوں رو رہے تھے؟ اگر اتنی ہی آسان تھی تو صحابہ کو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ اور ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی اور اللہ آزمائے گا بھی نہیں اور ہمیں جنت بھی مل جائے گی؟ کیوں بھائی؟ جب اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آزما رہا ہے تو ہم کیا ان سے آگے نکل گئے ہیں؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لام نون آتا ہے تاکید کے لیے، بہت زیادہ تاکید۔ ہرگز تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو، خرچ نہ کر دو۔ اس آیت کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہ چاہے میرا سب کچھ مٹ جائے، ختم ہو جائے، مجھے سب سے بڑھ کر کون محبوب ہے؟ اللہ۔ ہم اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے۔ یعنی جوڑو بھی اتنا ہے کہ جب چھوڑ کے جاؤ تو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو؟
کہ دنیا سے جب جاؤ تو پھر بندے کو تکلیف نہ ہو اور آگے حساب دینا بھی آسان ہو، گزر تو جانا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ابھی مشرک کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی اللہ نے پہلے ہی فرشتوں کو کہہ دیا کہ جہنم میں پھینک دو۔ اب بندہ پہلے سوچتا ہے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کا ذکر تو الگ سے آ چکا ہے آگے۔ پہلے تو ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو بھلائی سے روکنے والے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں اور شک کرنے والے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی قوم ہے، بہت زیادہ شک کرنے والی، حد سے بڑھ جانے والی اور خیر سے بھی روکنے والی۔ سوشل میڈیا پہ آج کوئی الٹا کام کرو فوراً وائرل، یہ کیا؟ خیر سے روک رہے ہیں، برائی کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان، حد سے گزر جانے والے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلح پھاڑ دیتے ہیں، رگڑ رگڑ کے سجدوں کے نشان ایک مہینے میں ان کے پڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گیا بس جہاں مٹھا تھے اگلا کنجری ڈٹھا، فوراً دنیا دار ہو گیا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ منافق ترین قوم ہے پاکستانی قوم، منافقوں والی ساری صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو باقی ہم کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن ظاہری اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جو بظاہر اعمال ہیں وہی صحیح نہیں ہیں، باقی بات تو بعد میں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان کو تو بہت سخت ترین شدید عذاب میں ڈالو، یہ اسپیشل جہنم کا ہی مہمان ہے، اس کو تو جلانا ہی جلانا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھا کے اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک ٹھہرائے۔ اور آج لوگ پتہ کیا دلیل بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بھی ہے اور دوسرا بھی، اس کا دوسرے کا بھی انکار نہ کرو تم، وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا ایک ہی بات ہے، بیک پہ اللہ ہی ہوتا ہے، بیک پہ ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی بڑی ہستی کو پکارتے ہیں تو ہماری بیک پہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، یا اس کی بیک پہ کون ہوتا ہے؟ بڑی ہستی کی بیک پہ اللہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس لیے اسے پکار رہے ہوتے ہیں۔ ہاں پھر وہ تو پھر بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں نا۔ وہ معاذ اللہ ایک شعر ہے نا، اکثر وہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ دا پکڑا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کو ہم مشکل کشا مان رہے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی مان رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا انکار کریں پھر دوسرے کو پکاریں، اللہ کا تو ہم انکار کر ہی نہیں رہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین اسی کو تو شرک کہہ رہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی پکارو، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، وہ ان دے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں۔ واحد ایک اللہ کی ذات ہے جسے غیب میں پکارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، انبیاء علیہ السلام ہو، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ تم نے مصیبت میں اللہ کو پکارنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی یہی تو بدبختی تھی کہ انہوں نے جب ان کے قوم میں 5 نیک لوگ گزرے تو انہوں نے انہی 5 نیک لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا، اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا قوم کا کہ یہ اللہ والے ہی تو تھے، ان کی بیک پہ اللہ ہی تو ہے، انہیں پکار رہے ہیں تو سمجھو اللہ کو پکار رہے ہیں۔
ہم ان کو کہتے ہیں یہ اللہ پہ پہنچاتے ہیں، یہی تو بھائی شرک تھا، اسی کی تو نفی آئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ اچھا بھی کل کا سبق بھی بہت اہم ہے، تو وہ انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے، وہ لازمی آپ کوشش کیا کریں فجر کی نماز آ کر ہی پڑھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔